وبرکاتہ۔ ایسی کوئی بھی بات جو ہے نا الزامی طور پر جس کا شائبہ بھی نہ ہو، جس کی تھوڑی سی بو بھی اس میں نہ آئے، کہ جس پر حضرت علی، حسن حسین، بی بی فاطمہ، امام زین العابدین، اس پر کوئی کسی قسم کا طنز کا شائبہ بھی آ جائے تو یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی یہ باتیں۔ یہ مقام جو ہے، یہ دربار جو ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اتنا متبرک ہے کہ اس پر پھونک پھونک کر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے امام علی، حسن حسین، بی بی فاطمہ، ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شائبہ کہ بھی پھر وہ نعرہ لگانے کے بعد بھی شہید ہو گئے، تو اس طرح کی بات ہم الزامی طور پر بھی نہیں کریں گے۔ بھائی انبیاء شہید ہوئے، انبیاء قتل ہوئے، تو اب آپ مجھے بتائیں کیا انبیاء اور رسول اور جو شہید ہوئے اللہ کے مقربین، کیا اللہ پھر انہیں نہیں بچا سکتا تھا؟ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے اعلیٰ ترین جو ہے نا شخصیات کو پسند فرماتا ہے۔ معاویہ جیسا ٹچا شہید ہو جائے اسلام کے لیے تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے وہ اسلام کے لیے بھی شہید ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک طلیق ابن طلیق، کلیجہ چبانے والی کا منڈا مر گیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن دوسری طرف نبی کا خون ہو، وہ اپنی جان بھی بچا سکتا ہو لیکن وہ اپنی جان کو حقیر سمجھ لے اللہ کے دین کے سامنے، تو یہ مقامات بنتے ہیں۔ اس پر ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ امام حسن حسین، ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلانات کیے ہیں کہ ان ابن ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، تو اب جو سردار نہ مانے، ان سے خلافت چھینے، وہ تو گیا۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں بڑا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور رہی بات امام حسین کی، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا تھا کہ میری امت اس کو قتل کرے گی بشرط الفرات، اور باقاعدہ اس کی ام سلمہ اور حضرت علی راوی ہیں، اور ان کو بچپن سے ہی یہ بتا دیا گیا۔ اور پھر 25 سال کی عمر میں حضرت علی نے خود صفین کے موقع پر، صحیح سند سے حدیث موجود ہے، جب وہاں پر پہنچے تو حضرت علی نے اسبر یا ابو عبداللہ بشرط الفرات کہہ کر حضرت امام حسین کو یہ پھر فرمایا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اسی دریا کے کنارے پر حسین کو اور اس کے جو ہے نا رفقا کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو پھر غیب کی بات رہی نہیں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب ظاہر ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بتایا، حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسین کو بھی بتا دیا۔ تو یہ بات ان کے تو بالکل تربیت میں شامل تھی۔ تو یہ کبھی نہ کہیں کہ پھر وہ نعرہ لگانے کے بعد بھی شہید ہو گئے یا اس طرح کی بات۔ تو یہ حضرت امام حسین چاہتے تو اپنی جان بالکل بچا سکتے، وہ مدینے میں رہ کے بیعت کر لیتے۔ باقی صحابہ کرام سارے کیوں کافر تو نہیں تھے، انہوں نے تو بیعت کی ہے یزید کی۔ جو مکے میں رہنے والے صحابہ کرام تھے وہ بھی کوئی کافر تو نہیں ہو گئے تھے یزید کی بیعت کر کے۔ اور بھی جہاں جہاں صحابہ کرام موجود تھے، بلکہ شام میں بھی صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے بھی یزید جیسے سور کی بیعت کر لی، اپنی جانیں بچا لی۔ حسین ان صحابہ کرام میں نہیں داخل ہو سکتے نا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر حسین بیعت کر لیتے نا، تو آج جناب عیسائی بھی ہمارے امام بن کے نمازیں پڑھا رہے ہوتے کہ جب یزید جیسے حرام خور نمازیں پڑھا سکتے ہیں، صحابہ پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، حسین قبول کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ایک یہودی کو، ایک ہندو کو نماز پڑھانے دو، کوئی بات نہیں۔ بھی یزید جیسا سور صحابہ کو نمازیں پڑھا سکتا ہے تو وہ کہیں گے ایک ہندو بھی پڑھا سکتا ہے۔ لیکن مہر وہ کیا ڈھونڈتے تھے؟ نبی کے گھرانے کی، وہ مہر نہیں لگائی امام حسین نے۔ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں، حسن بھی شہید ہوئے ہیں، علی بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ جو مقام آ گیا تھا نا کہ وہ جو غلط کام ہو رہا تھا نا، اس غلط کو صحیح قرار دینے کے لیے وہ حسین کی بیعت چاہتے تھے۔ یزید سے بڑا مجرم جو ہے نا وہ تو معاویہ ہے، اس کے ساتھ قتال ہوا ہے، بیعت بھی ہوئی ہے، لیکن وہ جس لہج پر لے کر یزید جا رہا تھا نا آگے، وہ غلط کو صحیح کی سٹیمپ مانگتا تھا۔ معاویہ کے غلط کو تو غلط کہہ رہے تھے سارے، کئی صحابہ نے اٹھ کے معاویہ کو غلط کہا ہے، اس کی حکومت میں بھی اس نے قتل بھی کیا ہے، لیکن یہاں وہ کہتے تھے اس غلط کو حسین اپنی سٹیمپ کے ساتھ صحیح قرار دے دے۔ یہ بحث ہے، کربلا کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ وائس میں آپ سے کر رہا ہوں، دوسرے بھائی بھی سے سنیں کہ کبھی بھی یہ کربلا کے شہداء، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزامی جواب میں بھی ایسی مثال بھی نہیں دی جا سکتی جس میں کوئی طنز کا پہلو نکل آئے، تو آپ اللہ کے نبی کے سامنے منہ نہیں دکھا سکیں گے۔